یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ میں پوری آیت پڑھی ہے. اس کا ترجمہ ہے ایمان والوں کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر یعنی پچھلوں پر، جیسے کہ جب تو پیچھا گزر گئے نا انہوں نے بھی روزے فرض ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ میں الحمدللہ اج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے. اس جمعے کی تمام دوستوں اہل ایمان والوں اہل اسلام والوں جمعہ المبارک جمعہ المبارک یعنی کہ جمعے کی مبارک ہو گئے کہ تسی سارے دوست حاضر ہوئے جمعہ پڑھنے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان عظیم ہے. اللہ پاک کی شان تو بڑی عظیم ہے نا. یہ بھی شان عظیم ہے کہ ساری زندگی دے وچ پھر دوبارہ رمضان مبارک آیا. اسی رمضان شریف کے روزے رکھے، پھر اسی رمضان شریف کے جمعے پڑھے، پھر اسی عید کیتی، پھر اسی عید کیتی. عید خوشی کا نام ہے. عید خوشی کا نام ہے. یعنی کہ اکثریت میں پڑھیا ہوئے کتاباں دے اندر اگر کوئی بندے تے غم آوے نا، غم کوئی مصیبت آ جاتی ہے تے انسان صبر کرتا ہے نا، صبر تے صبر تو بعد انہوں خوشی لبدی ہے. صبر تو بعد انہوں خوشی ملتی ہے، خوشی لبدی ہے. وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. یعنی کہ جدوں انہوں خوشی لبدی ہے غم بھول جاتا ہے. پھر غم انہوں یاد نہیں کرتے. ہزار غم ہوئے ایک خوشی ہو دے برابر ہے. ہزار غم ہون ہزار غم ہون ایک خوشی ہو دے برابر ہے. یعنی ایک خوشی لب جاوے تے ہزار غم ختم ہو جاتا ہے. پتہ چلیا انسان سارے زمانے دے صبر کٹھے کر لوے. انسان سارے زمانے دے صبر کٹھے کر لوے پر حضرت ایوب دے صبر دا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت ایوب دے صبر دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ساری دنیا دے صبر ایک پاسے، میرے ایوب دا صبر ایک پاسے. کہ روزہ دوسرا نا صبر دا ہے. روزہ دوسرا نا صبر دا ہے. جس انسان نے صبر کیتا، جس انسان نے صبر کیتا، صبر کر کے اللہ نو راضی کیتا، اللہ نے ان جنت دا حقدار یعنی کہ بنا چھڑیا. اللہ نے فرمایا تو جنت دا حقدار ہے کیونکہ تو صبر کیتا ہے. صبر دا اگر اجر دسا نا، صبر دا اجر کی ہے تو میرے خیال کم از کم منو 2 تو 3 گھنٹے چاہیے صبر دا اجر دسن واسطے کہ صبر دا اللہ پاک نے اجر کنا کر رکھے. تو پھر سارے حدیث دے نال انشاءاللہ میں دساں گا، حدیث پاک کا ثابت کریں گے حدیث پاک دے. تو پھر راوی بھی دساں گا، مستند راوی ہون گے جڑے صبر دے حوالے نال انشاءاللہ یہ اپنا جنہوں نے بیان کیتا ہے، جنہوں نے لکھیا ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والا جنت دا حقدار بن جاتا ہے. روزے دا دوسرا نا کی ہے، روزے دا نا دوسرا کی ہے صبر. یعنی کہ پہلی گل یہ ہوگی کہ صبر روزے دا دوجا نام ہے. جس بندے نے صبر کیتا، روزہ رکھیا، گالی نہیں دیتی، فاحش کلام نہیں کیتا، لونی مٹھیاں گلاں نہیں کیتیاں، نظر حیا یعنی کہ حضور غوث العظم آپ فرماندے نے انسان دیا اکھاں دا بھی روزہ ہے. حضور موسی پاک فرماندے نے کتاب وچ لکھدے نے، آپ فرماندے نے کہ اپنا انسان دی نظراں دا بھی روزہ، انسان دی زبان دا بھی روزہ، انسان دے کناں دا بھی روزہ، انسان دے ہاتھاں دا بھی روزہ. یہ نہیں کہ صرف منہ کو جو نے پایا نہیں تے روزہ. حضور فرماندے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے انسان دی اکھاں دا بھی روزہ ہے، انسان دی زبان دا بھی روزہ ہے، انسان دے جناب کناں دا بھی روزہ ہے، انسان دی سوچ دا بھی روزہ ہے، انسان دے ہاتھاں دا پیراں دا. بلکہ تو تک فرمایا جڑی اکھاں نال او ویندا ہے. ویکھنیاں 2 طرح دی ہوندیاں نے، ایک اچھی نظر نال ویکھنا، ایک بری نظر نال ویکھنا. فرمایا دوہاں نظراں چوں جیڑا جویں ویندا نا اچھی نظر نال ویکھے گا تے روزہ قائم رہے گا، بری نظر نال ویکھے گا روزہ ختم ہو جائے گا. میں روزہ مکروہ کیڑیاں چیزاں دے نال ہوندا ہے؟ میں جھوٹ نال، غیبت نال، چگلی نال، ہاں جی تے اپنا ایک لفظ نواں اج کڈیا سکھنے چینی، سکھن چینی یعنی مٹھیاں گلاں کر کے، مٹھیاں گلاں کر کے کسے دے ور گلانا، کسے دی تماچ لینا، یہ بھی روزہ مکروہ ہو جاتا جی. یاد رکھو جی کسی کی جھوٹی خوش آمدی نہ کریا جی.
اس نے جھوٹیا میرا مطلب جھوٹیوں دی تعریف نہ کریا جے اگر اس حالت روزہ دی حالت اندر حضور غوث پاک فرماندے نے سخن چینی جیڑا بندہ کرے گا او دا روزہ مکروہ ہو جائے گا، او دا روزہ مکروہ ہو جائے گا، بولو مکروہ ہو جائے گا۔ بعد بندیاں دی تعریف جھوٹی کر دیندے نے، حالانکہ اس تعریف دے بندہ قابل نہیں ہوندا، لیکن او دے متعلق جناب اللہ دس چھڑ دے کہ آ بندہ تیرے جہاں فلانیت تھی جڑی او دی تعریفاں نہیں بھی پائیاں جاندیاں اگر بندہ بیان کر دیندا غوث پاک فرماندے نے اپنا سخن چینی کرنے والا جڑا بندہ ہوندا نا او دا روزہ مکروہ ہو جاندا ہے۔ او جھوٹ بولنے والے دا، غیبت کرنے والے دا، چغل خور دا، جڑے بندے اس طرح دے کام کرتے ہیں مت سوچن کہ ساڈا روزہ برقرار ہے، وہ کسی غلط فہمی چ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے کو موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس نے روزہ رکھا اس کو بشارت دیتا ہوں جنت کی۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں انہوں بشارت دینا وا جنت دی جنہیں اللہ دی رضا واسطے اللہ کو راضی کرنے واسطے روزہ رکھیا، تے جس شخص نے روزہ اس واسطے رکھیا کہ میں لوگوں کو دستا پھراں کہ میں روزہ رکھیا وے میں روزے دار ہاں تے لوگوں کو دستا پھرے تو میں کوئی شک نہیں انہیں جہنم دی اگ آپ بال لی، انہیں جہنم دی اگ آپ بال لی ہے، جہنم دی اگ دا ایندھن انہیں آپ تیار کر لیا وے۔ دوستان گرامی حضور غوث اعظم فرماندے نے آپ فرماندے نے ہر چیز دا روزہ ہے، اکھاں دا روزہ ہے، سوچ دا روزہ ہے۔ اگر تسی کسی دے بارے چ غلط سوچ بھی رکھو گے نا اگر تانوں سوچ آ بھی جاوے گی تہاڈا روزہ مکروہ ہو جائے۔ فرماندے نے ہر چیز دا روزہ ہے، اکھ دا روزہ ہے، کان دا روزہ ہے، زبان دا روزہ، ہاتھ دا روزہ، پیراں دا روزہ۔ فرمایا مکمل انسان دا بائیکاٹ شیطان دے نال ہے، مکمل بائیکاٹ شیطان دے نال ہے، شیطان نال ناراضگی ہے۔ اس مہینے دے وچ شیطان نوں بند دتا جاندا وے، شیطان نوں جکڑ دتا جاندا وے کہ اے جڑے اللہ دے بندے نے انہاں نوں برگلائے نا، انہاں نوں برگلائے نا۔ تے شیطان نے اللہ دی بارگاہ وچ کہ مولا میں جڑے تیرے بندے ہون گے نا انہاں نوں برگلاواں گا، رب نے فرمایا جڑے میرے ہون گے تیرے آنکھیں نہیں لگیں گے۔ سبحان اللہ، میں کہا میں برگلاواں گا یا اللہ تیرے بندیاں نوں نیک تے صالح تے صوفی لوکاں نوں میں برگلاواں گا تے اللہ نے فرمایا جڑے میرے ہون گے تیرے آنکھیں نہیں لگیں گے۔ ہن تسی سوچ لو جے تسی اللہ دے بندے ہو تے پھر شیطان دی آنکھیں لگو گے نہیں، اچھی بولو نہیں، شیطان دی آنکھیں نہیں لگنا۔ اے جڑے سخن چینی کردے نے نا او انہاں تو بھی بچنا وے، اے جننے زہریلے اے جے نا دنیا تے انہاں کوئی بندہ زہریلا بھی نہیں جے دنیا دے اندر۔ سخن چینی کرنے والا بندہ بہت بڑا زہریلا ہے، میٹھا زہر ہے نا انسان کھائی جاتا چٹی جاتا۔ ایک بار نا فصلوں چوہے پی گئے، فصلوں چوہے پی گئے، میرے کو ماشاءاللہ میرا ایک منشی ہے کہہ لو سیکٹری کہہ لو، مجھے کہنے لگا چوہے بڑے پی گئے، میں کہا کی کرنا ہے؟ انہیں آخیا جی شکر چاہیے گڑ چاہیے، شکر یا گڑ لب جے تو میں کہا پھر یہ دوائی وہ ملانی ہے، دوائی ملا کے نا شکر دے گڑ دے وچ تے پھر اسی چوہیاں دی روڈا تے رکھ دیا گیا۔ میں کہا یہ کی مطلب ہویا؟ سمجھ اج شرازی نو آئی سخن چینی، سخن چینی دی شرازی نو ادوں دی گل سمجھ نہ آئی، ہن سمجھ آئی کہ جدوں حضور غوث پاک نے فرمایا نا کہ سخن چینی کو بچنا، میرے غوث نے فرمایا سخن چینی کو بچنا۔ میں میرے ذہن چ گل آئی کہ جے اگر نیری دوائی رکھ دے تو ہو سکتا چوہے کھاندے ہی نہ، لیکن انہوں نے چونکہ شکر لگ گئی، چینی لگ گئی، میٹھا لگ گیا، انہوں نے وہ زہر نظر نہ آیا بلکہ زہر میٹھے دے نال کھا گئے۔ پتہ چلیا جڑا سخن چینی کردا وہ میٹھا زہر ہے، سبحان اللہ، تہاڈی جان دا دشمن ہے۔ توجہ شاہ دوستان گرامی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس دے زندگی دے اندر رمضان آیا انہیں روزے رکھے، انہیں حقوق پہچانے، حفاظت کیتی، پچھلے گناہ دے سارے مٹا دیتے جاندے نے۔ یعنی کہ تو فرمایا کہ ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک جس بندے نے روزہ اس نیت نہ رکھیا کہ میں اللہ کے رسول کو راضی کرنے واسطے فقط اللہ کی رضا واسطے، کہ اللہ نے وہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتے۔ یہ حدیث ہے۔
میں حدیث پڑھی کہ یہ راوی کون نے سیدنا ابو سعید خدری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا آقا نے فرمایا جن اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا فرمایا وہ پیچھا روزہ جڑا رکھیا انہیں اس تو پیچھا جڑی زندگی دے دن گزرے نا وہ چلے گناہ کیتے نے جڑے بھی وہ گناہ ہو گئے نے اللہ نے سارے اللہ نے سارے معاف کر چھڑے. توجہ چاہنا دوستان گرامی حدیث دوسری توجہ کرنا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا روزے دار ہوتا ہوئے نا پہلے جمعے اگر وہ روزہ رکھدا ہوئے اگلے جمعے تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرما رہے ہیں ضرورت حدیث ہے تو فرما رہے ہیں راوی نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے اللہ واسطے روزہ رکھیا اللہ کی خوشنودی واسطے روزہ رکھیا اللہ کو راضی کرنے واسطے روزہ رکھیا تو فرمایا پچھلے جمعے یعنی کہ جس جمعے نے روزہ رکھیا وہ تو لے کے اگلے جمعے تک اللہ پاک نے اس سارے گناہ معاف کر سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دربار رسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف حضور قبلہ عالم. ایک اور حدیث والی سماعتاں دے والے چونکہ ٹائم نو میں روزے خاطر رکھتے ہیں وقت تھوڑا لینا چاہنا زیادہ نہیں لینا چاہتا. دوستان گرامی ایک اور حدیث توجہ کرنا حضرت سیدنا عمر بن مروہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جس بندے نے روزہ رکھیا 5 وقت نمازاں ادا کیتیاں اس بندے نے رمضان دا روزہ اچھی نیت تو مراد کہ اللہ دی رضا واسطے رکھیا انہیں رکوع سجود کیتا انہیں زکات دیتی انہیں کی کیتا بولو زکات دیتی. فرمایا وہ جدو فوت ہوئے گا جدو اس دنیا فانی تو جاوے گا اس صدیقین دے وچ ہوے گا یا شہداء دے وچ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. جس بندے دوبارہ حدیث سماعت فرماؤ یہ حدیث دے راوی کون نے حضرت سیدنا عمر بن مروہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سب سے حاضر تھا میرے آقا نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جس بندے نے روزہ اللہ کی رضا واسطے رکھیا اللہ نے خوش کرنے واسطے رکھیا رکوع سجود کیتا نماز پڑھی کی کیتا نماز پڑھی تو میں نے سوال میرے ذہن چاہے کئی بندے ایسے نے وہ روزہ تے رکھ لیتے ہیں پر نماز پڑھتے نہیں اس روزے دا فائدہ کوئی نہیں اس روزے دا فائدہ کوئی نہیں. مقرۃ عینی فی الصلاۃ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھ دی ٹھنڈک جنہیں میرے آقا دی اکھاں نو ٹھنڈک نہیں پہنچائی وہ یہ گل نہ سوچے کہ وہ روزہ قبول ہو جائے گا وہ عبادت قبول ہو جائے گی وہ درود پڑھنا قبول ہو جائے گا. نہیں پہلا شرط ہے نماز پہلا شرط ہے نماز. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے نماز ادا کی تھی زکات دیتی پھر وہ اس دنیا فانی تو گیا رخصت ہویا یا اس صدیقین جو اٹھایا جائے گا یا شہداء جو اٹھایا جائے گا. یہ ہوں تواڈے تے ڈیپینڈ کردا وے کہ تسی روزہ کس نیت نال رکھیا تسی روزہ رکھ کے انہاں شرطاں تے عمل کردے ہو یہ تواڈے تے ڈیپینڈ کردا وے یہ تواڈے حوالے وے کہ تسی شہیداں جو اٹھنا چاہندے ہو تسی صدیقین جو اٹھنا چاہندے ہو. نبی دا فرمان تے حدیث نمبر 3 توجہ چاہنا دوستان گرامی حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ممبر دے قریب میرے آقا علیہ السلام دے تاجدار مدینہ علیہ السلام دے آقا نے صحابہ نے فرمایا میرے قریب آؤ تمام صحابہ قریب آئے میرے آقا علیہ السلام نے ممبر رسول تے یعنی اپنے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین سبحان اللہ بول چھڑو تسی بھی آمین. دوسری سیڑھی تے قدم رکھا میرے آقا نے تے میرے آقا نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھا میرے آقا نے فرمایا آمین. میرے آقا علیہ السلام ممبر تو جدو باز کرنے تو بعد تشریف فرما ہوئے تو صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے سونیا یہ تو دسو تسی سانو اپنے ممبر دے قریب بلایا تسی آواز ماری تے اسی تواڈے کول آ گئے تسی ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین. دوسری تے رکھیا فرمایا آمین. تیسری تے رکھیا فرمایا آمین. سونیا آمین تسی آمین ہی کردے گئے ہو جدی آمین جدے تے آمین کیا جے اساں تے اودی آواز نہیں سنی ہمیں تو پتہ نہیں سونیا کالی کملی والیا دو ہاتھ مکھڑے والیا لال کی زلفاں والیا آزاد کاجل والیا مہربانی فرمانا
پہلی باری آمین کیا ہے تے کیوں کیا ہے سونے دوسری باری آمین کیا ہے تے کیوں کیا ہے تیسری باری آمین کیا ہے تے کیوں کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مسکرائے فرمایا مینوں خبر دیتی گئی ماہ رمضان دا مہینہ آیا بڑا خوش قسمت بندہ ہوئے جنہیں ماہ رمضان دے مہینے دے اندر روزے رکھے اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان آیا انہیں ماہ رمضان دے روزے رکھے تے میں آمین کہہ چھڑیا آیا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے توجہ چاہنا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبرائیل نے مینوں آواز دی انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جدے سامنے تہاڈا نام آوے تہاڈا اسم گرامی آوے تے سونیا او تہاڈے تے درود نہ پڑھے پہلا ہے کہ جدی زندگی دے اندر ماہ رمضان آوے تے روزے نہ رکھے بدبخت شخص سے آیا آمین دے کوئی شک نہیں آمین کوئی شک نہیں جی دوسری سیڑھی دے قدم رکھیا میرے آقا نے آقا فرمایا جبرائیل مینوں کہہ رہے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے پیارے محبوب تہاڈا نام کسی دے سامنے آوے کوئی دوسرے دے سامنے نہ لوے تے وہ نہ سن کے تے تہاڈے تے درود نہ پڑھے بڑا ہی بدبخت شخص ہے آیا آمین صحابہ کہتے یا رسول اللہ تیسری بار تسی آمین بولیا تسی تیسری باری آمین کیا سنیا وہ کہتے تھے کیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مینوں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی بدبخت شخص ہے جدی زندگی دے اندر والدین ہون او دے کول ماں باپ ہوے او دی او خدمت کر کے تے جنت حاصل نہ کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا بدبخت شخص ہے جدی زندگی دے وچ او دے والدین او دے کول ہون انہوں نے خدمت کر کے تے جنت حاصل نہ کر لے بڑا ہی بدبخت شخص ہے وہ بڑا ہی بدبخت شخص ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسن علی کو سجدہ شریف جیوے 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 سیرت صورت نقش لسانی سیرت صورت نقش لسانی صاحبزادہ پیر سید غلام رسول شاہ شیرازی صاحب ایک اور حدیث سماعت فرماؤ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جیڑا روزہ رکھدا ہے نا روزہ خدا عظیم ثواب ہے خدا عظیم ثواب ہے سارے دوست آپ کے 17 میرا درست کرو نا گوڑے مدے مار کے نا کہ اپنی اپنی صفحہ درست کرو جلدی کرو جلدی صفحہ اپنی درست کرو پھر حدیث سماعت فرماؤ میں تھوڑی سماعتوں کے حوالے حدیث کر رہا ہوں سارے دوست اپنے دوستانو ہو کے بیٹھو کرتا یا ہاتھوں کی حالت تے صفحہ درست کرو صفحہ جلدی کرو جلدی 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 صفحہ درست لائنہ بڑا منگدار میں ہو بگڑی ہے ہوا منگدار میں ہو بگڑی ہے ہوا دو بوند گرا جانا دو بوند بگڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین انا آتیناک الکوثر منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا میری نیا پار لگا
حبیب اللہ اسما کالنا الا فی بحر غم من مغرق خزیانی سہلانا اشکالنا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا پر سنہارے جم جم رم جم پر سنہارے رم جم رم جم رم جم رم جم پر سنہارے رم جم رم جم پر سنہارے رم جم رم جم میری نیا پار لگا جانا میری نیا پار لگا نیا پار لگا جانا اما السائل فلا تنہر انا آتیناک الکوثر یاسین حمیم یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین برسنہارے رم جم رم جم برسنہارے رم جم رم جم دیا کنو حالاں دا اے بندیاں نو گل لانا ہوندا کمل چ پالا برسنہارے رم جم رم جم برسنہارے رم جم رم جم بود ادھر بگڑا جانا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ حدیث توجہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد کریا کرو خود کفیل ہو جاؤ جہاد کریا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے خود کفیل ہو جاؤ گے توجہ جہاد کریا کرو کی ہو جاؤ گے خود کفیل ہو جاؤ گے روزے رکھیا کرو تندرست ہو جاؤ گے روزے رکھیا کرو تندرست ہو جاؤ گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ خود جہاد کریا کرو تو خود کفیل ہو جاؤ گے ہاں جی تے روزے رکھیا کرو درست ہو جاؤ گے تے سفر کریا کرو غنی ہو جاؤ گے سفر کریا کرو غنی ہو جاؤ گے یہ حدیث سے لفظ ذمہ داری نہ مت کرا تو جو اگلی حدیث سماعت فرماؤ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز دی زکات ہے ہر چیز دی زکات ہے مال بھی صاف کرنا ہے پیسے کڈیا کرو کوئی مال صاف کرنا ہوئے نا وہ زکات کڈیا کرو میں جے کنک ہوئے وہ کڈیا کرو پیسے وہ کڈیا کرو سونا وہ کڈیا کرو مال دولت کوئی بھی تھوڑے کو کڈو گے صاف ہو جائے گی وہ کی ہو جائے گی تو زکات کڈو گے صاف ہو جائے گی اگلی گل سنو تے بندہ جسم کی زکات دینا چاہے یا رسول اللہ کی کرے جسم کی زکات کڈنی ہوئے تے سونے کالی کملی والیا پھر بندہ کرے کی تے میرے آقا نے فرمایا بڑا سونا حال ہے جسم کی زکات روزہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا وہ جسم کی زکات کڈنی ہوگی نا روزہ رکھا کرو جسم کی زکات نکل جائے میرے کو حدیث کی بہت وسیع کتاب موجود ہے جیڑی روزے دے حوالے نال